ٹک ٹاک پہ یوٹیوب پہ طارق مسعود مفتی صاحب بڑے مشہور ہیں، ہاں ان کے خطبے موجود ہیں، وہ کہتے ہیں امام حسین کو یزید کے خلاف رسول کی حدیثوں کی روشنی میں قیام نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یزید نے بھی صحیح کام نہیں کیا، اسے بھی نواسہ رسول کو قتل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اعتراض ہوتا ہے نا، اتنے بڑے بڑے اکابر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عمر کا بیٹا، زبیر کا بیٹا، اکابر مدینے میں تھے، تو سوال اٹھتا ہے صرف حسین نے یزید کے خلاف قیام کیوں کیا؟ یہ لوگ کیوں نہیں اب دفاع کرتے ہیں؟ کیونکہ رسول نے فرمایا تھا کہ اگر حاکم ایسا بھی ہو قیام نہ کرنا۔ اب دنیا سوچے مفتی طارق مسعود کو رسول کے کلام کا اتنا علم ہے، حسین کو نہیں تھا۔ آج کے مفتیوں کو پتا ہے، بخاری اور مسلم لکھنے والوں کو پتا ہے، لیکن وہ نواسہ رسول جو اہل بیت رسول بھی ہے، جو صحابی رسول بھی ہے، جن کے لیے کہا زکن زکا دے کر علم دیا، جن کے گھروں میں شریعت اتری، جن کا جھولا جبرائیل جھلانے والے تھے، اس محمد کے نواسے کو پتا نہیں تھا کہ میرے مصطفیٰ نے یہ کہا ہے کہ حاکم چاہے فاسق بھی ہو تو اس کے خلاف قیام نہ کرنا۔ تبھی حسین نے جملے کہے مثلی لا یبایع مثل یزید، حسین جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ جملہ تبھی فرمایا کہ میں نانا کے دین کو زندہ کرنے آیا ہوں، اور یہ دین جو تجھے دے دیا گیا ہے، فرمایا یہ زبان کی چٹخاری کے مطابق ہے، یہ مزے کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہو، مزے کے لیے روزے رکھ رہے ہو، لیکن حقیقت دین کو تو نہیں سمجھا کہ رسول نے اس لیے دین لایا تھا، اس دین کا وارث یزید بنے، اس دین کا وارث ہارون و امین بنے، اس دین کے وارث معتصم عباسی جیسے لوگ بنے، پھر تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جملے ابا عبداللہ الحسین کے علی الاسلام السلام، اس اسلام پہ حسین نے خدا حافظ کر دیا، جس اسلام کی رسی کس کے ہاتھ میں ہو؟ یزید جیسوں کے ہاتھ میں ہو۔ آج آپ کسی ایسے کو دین دے دو جسے دین کا پتہ نہیں ہے۔ یہاں سے اصل میں جنگ شروع ہوئی، 14 سال مسلمان امت کو بے وقوف بنایا گیا کہ رسول نے یہ کہا۔ کیوں باب جعل حدیث ہے، یہ صرف شیعوں کے اندر نہیں، اہل سنت کے اندر بھی ہے۔ کیوں امام بخاری جب کتاب لکھتے ہیں تو کہیں میں نے اتنی لاکھ حدیثوں کی چھان بین کر کے چند ہزار حدیثیں جمع کی ہیں، اور سامنے ٹیگ لگایا کہ یہ احادیث صحیحہ ہیں۔ لفظ ہے نا صحیح البخاری، صحیح ہے مسلم، تو سوچنا چاہیے یہ غیر صحیح کس نے بنائی تھی؟ اتنا تو آدمی سوچے نا، اتنا تو برادر مسلم سوچے کہ یہ 6000 8000 حدیثیں جو جمع کی گئیں اور اتنی ہزار حدیثوں کو جو پیچھے کیا گیا کہ یہ غیر صحیح ہیں، تو وہ غیر صحیح بنائی کس نے؟ کس کے اندر اتنی جرت تھی کہ رسول کی طرف نسبت دے کے جھوٹی حدیثیں بنائیں؟ وہ تو مشہور ہے نا جس نے اکے کی پیاز مکے میں کھائی، وجب علیہ الجنہ، اس پہ کیا واجب ہو گئی؟ جنت۔ آج آپ ہنس رہے ہیں، کل لوگ پیاز خریدتے تھے، آپ ہنس رہے ہیں، کل کا مسلمان پیاز خریدتا تھا، کیونکہ اتنی عقیدت رسول خدا سے تھی، اور کسی نے کہہ دیا اور امت کیا کرتی تھی؟ مان لیتی تھی۔ اس طرح سے حدیثیں بنائی گئیں اپنے مفادات کے لیے، حدیثیں بنائی گئیں، پھر ان حدیثوں کے ذریعے سے قتل فرزند رسول کو انجام دیا۔ آج آپ کا بھی وہی حال ہوتا جو اس امت کا حال ہے، لیکن شکر خدا عطا کرو کہ خدا نے تجھے حسین کا فرش عزا نصیب کیا۔ یہ فرش عزا امتوں کو، بچوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو سونے نہیں دیتا، جگائے رکھتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن اسلام تجھے غفلتوں میں لے کر چلا جائے، حسین تجھے جگائے رکھتے ہیں، حقیقت دین، حقیقت اسلام بتاتے ہیں۔ تبھی آج کی استعماری طاقتیں جس سے دشمنی کرتی ہیں،
وہ خالص دشمنی شیعیان اہل بیت علیہ السلام سے ہے۔ وہ شیعہ چاہے ایران و عراق کا ہو، وہ شیعہ چاہے پاکستان کا ہو، دشمنی اس لیے کی جاتی ہے، ان کو پتہ ہے یہی علمبردار دین حقیقی رسول ہیں، یہی علمبردار دین حقیقی اہل بیت علیہ السلام۔ دوسرے ادیان سے ان کو خطرہ نہیں۔ آج جو خطرے کی گھنٹی ہے وہ محمد و آل محمد کا دین ہے، کیونکہ یہ نسلوں کو بے حیا بننے نہیں دیتا۔